بات ہو رہی تھی کہ دو مختلف احادیث ہیں تو ان میں باہم آپس میں تطبیق کی کیا صورت ہے۔ تو ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ پہلی جو ہے نا حدیث کون سی ہے اور بعد کے دور کی حدیث پاک وہ کون سی ہے۔ جو بعد کے دور کی ہے وہ پہلی حدیث کے بارے میں کیا ہے، ناسخ ثابت ہوگی۔ جس طرح پہلے حدیث میں آتا ہے نا افطر الحاجم والمحجوم، کہ جناب حالانکہ یہ روایت بعد نے تو اس کو متواتر کہا ہے، افطر الحاجم والمحجوم کو یہ متواتر پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس کو متواتر قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی معارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات موجود ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر اور آپ نے اس وقت کیا کیا، سنگی لگوائی۔ یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ سب سے پہلا سماعی عبداللہ بن عباس کا حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ امام شافعی نے الام میں کہا ہے کہ سب سے پہلا سماعی حضرت عبداللہ بن عباس کا کہاں تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھے بات آگے، اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات اور ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ مجرد و ترک ہی صلی اللہ علیہ وسلم فعلا کان یفعل بہ لا یدل علی نسخ الجواز۔ یہ فتح الباری جلد 3 صفحہ 547 میں فرمایا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا اور صحابی کسی نے بتلایا بعد میں کہ جناب آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ اگر بالفرض وہ روایت صحیح بھی ہے تو حافظ کہتے ہیں کہ مجرد ترک جو ہے وہ پہلے فعل کے لیے نہ نسخ ہے نہ اس کے جواز کے لیے مانے۔ مولوی صاحب پڑھو 3 جلد فتح الباری۔ اللہ اکبر۔ باب تقلید الغنم، یہ معروف مسئلہ ہے کہ عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ غنما۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، كنت افتل القلائد للنبی فیقلد الغنم ویقیم فی اہلہ حلالا۔ جو ہدیے کے طور پر بھیجتے تھے بیت اللہ میں، کوئی عمرے پر گیا ہے تو اس کے گلے میں کیا، قلادہ ڈال دیتے تھے۔ یہ حدیثیں نقل کی ہیں احادیث۔ کہتے ہیں فالحدیث حجۃ علیہم من جہۃ اخری، وقال ابن عبد البر احتج من لم یری بہداء الغنم بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حج مرۃ واحدہ ولم یہد فیہا غنما انتہا، وما ادری ما وجہ الحجۃ فیہ لأن حدیث الباب دال علی انہ ارسل بہا واقام، اور آپ کھڑے رہے مدینے میں، وکان ذالک قابل حجتہ قطعا فلا تعارض بین الفعل والترک لأن مجرد الترک لا يدل علی نسخ الجواز۔ لأن مجرد الترک، اگر نہیں بھی کیا تو جواز کے لیے یہ کیا ہے، ناسخ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر یہ کہہ بھی دیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترک رفع الیدین اور کہنا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہے تو یہ ترک رفع کے لیے نسخ کا باعث نہیں ہے۔ ولیس منہا ما یرویہ الصحابی المتأخر الاسلام معارضا للمتقدم علیہ، لیکن یہ بات کہتے ہیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو متأخر الاسلام صحابی ہیں اس کی روایت اگر معارض آ جائے تو صرف اس کا متأخر
اسلام ہونا یہ پہلی روایت کے لیے کیا ہے؟ معارض نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وَلَيْسَ مِنْهَا، اور اس میں سے یہ نہیں ہے کہ صحابی متاخر الاسلام وہ معارض روایت کرے کس للمتقدم علیہ، جو اس سے پہلے ہے، لِاحْتِمَالٍ، کیوں نہ جی؟ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں لِاحْتِمَالٍ أَن يَكُونَ سَامِعُهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ، کیونکہ احتمال ہے کہ اس متاخر الاسلام نے اس صحابی سے سنا ہو جو پہلے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کی سب روایات صرف وہی بیان نہیں کرتے تھے جو مسموع ہوتی تھی، بلکہ وہ دوسرے صحابہ کرام سے سن کے بھی روایت بیان کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت انس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، یہ صحابہ کی صراحتیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جب احتمال موجود ہے تو محض متاخر الاسلام ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کو ناسخ نہیں کہا جا سکتا۔ او مثلہ فارسلہ، یا اسی کی مانت اسی کے درجے، اسی کے دائرے، اسی کے مرتبے میں ہوں اور وہ روایت انہوں نے ان سے سنی ہو، مثال کے طور پر کوئی 5 میں مسلمان ہوا ہے یا 6 میں مسلمان ہوا ہے، تو دوسرا صحابی جس سے یہ روایت سنی اس نے بھی 6 میں ایمان لائے، ہاں جی۔ تو جب یہ احتمال موجود ہے تو یہ روایت مرسل صحابی ہے، گو مرسل صحابی حجت ہے، لیکن نسخ کے لیے دلیل نہیں ہے اس احتمال کی وجہ سے۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن ایک بات ہے، ان وقع تصریح بسماعہ لہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صراحت سماع موجود ہو، اگر صراحت سماع موجود ہو نبی علیہ السلام سے، فَيَتَّجِهُ أَن يَكُونَ نَاسِخًا، تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ناسخ ہو۔ یہ سماع ایسا سبب ہے، ایسی توجیہ ہے، ایسی وجہ ہے، یہ وجہ ایسی رکھتی ہے کہ وہ کیا ہو؟ ناسخ ہو، بشرط نہیں یکون المتاخر لم یتحمل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قبل اسلامہ، لیکن اس میں یہ شرط ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس متاخر الاسلام نے یہ بات نبی علیہ السلام سے اسلام لانے سے پہلے نہ سنی ہو۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے سنی، اسلام لائے ہو وہ کیا؟ آخری دور میں۔ اب جو پہلے کی بات سنی ہوئی اب بیان کرتے ہیں تو وہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ متاخر بات نہیں ہے، آخری دور کی نہیں ہے۔ کتنا احتیاط ہے حضرات محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ لِاحْتِمَالٍ، اس کیونکہ احتمال ہے، ان یکون سمعہ من صحابی آخر، کہ اس نے سنا ہو دوسرے صحابی سے، اقدم من المتقدم المذکور، وہ جو اس سے بھی مقدم ہو، جو اس سے بھی پہلے مسلمان ہوا ہو، اس کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس سے بھی وہ پہلے مسلمان ہوا ہو، اور مثلہ ہی، یا اسی کی مانت اسی دور میں اسی سال میں وہ دوسرا بھی مسلمان ہوا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک دور میں ایک ہی سال، بلکہ ایک مہینے میں ایک دن میں کئی سے ابھی مسلمان ہوتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو جب یہ احتمال ہے تو پھر محض یہ کہ یہ متاخر الاسلام ہے یہ نسخ کی دلیل نہیں، لیکن ان وقع تصریح بسماعہ لہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَيَتَّجِهُ أَن يَكُونَ نَاسِخًا، اگر سماع کی صراحت ہے نبی علیہ السلام سے تو یہ توجیہ رکھتی ہے کہ وہ کیا ہو، یہ وجہ ترجیح ہے کہ یہ کیا ہو، ناسخ ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ متاخر نے نبی علیہ السلام سے یہ پہلے نہ سنا ہو، اسلام لانے سے پہلے نہ سنا ہو۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، رہ گیا اجماع، کہ ایک حدیث ہے
اور اجماع اس کے خلاف ہے، روایت ہے اس اجماع اس کے خلاف ہے، فلیتے ہیں فلیسا بناسخ، اجماع اس کے ناسخ نہیں ہو سکتا، بل یدل علی ذالک، ہاں اجماع نسخ پر دلالت کرتا ہے، بذات خود دلیل نہیں، بذات خود دلیل نہیں، کیونکہ اجماع خود دلیل کا محتاج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ متاخرین کا اجماع یا متقدمین کا اجماع، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، اگرچہ وہ دلیل ضعیف ہی کیوں نہ، متروک نہیں، ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اجماع نے آ کے اس کے ضعف کو دور کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اجماع کے فائدے کا، کہ اجماع کا فائدہ کیا ہے؟ اجماع بغیر دلیل کے منعقد نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے بذات خود ناسخ نہیں ہے، کیونکہ اجماع تو خود دلیل کا محتاج ہے، اجماع جو ہے وہ تو خود دلیل کا محتاج ہے، بل یدل علی ذالک، ہاں اجماع نسخ کے لیے دلیل بن سکتا ہے کہ بھائی یہ اس پر اجماع ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ جس طرح کہ ایک روایت آتی ہے کہ قتل و شارب الخمر فی الرابعہ وَإِن لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا يُمْكِنَ تَرْجِيحُ، یہ کنارے لگانا ہے آج، ہاں اگلی بات تک انشاءاللہ الذی فَلَا يَخْلُو إِمَّا يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ التَّرْجِيحِ المتعلقہ بالمتن اور بالاسناد اولا، کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اگر تاریخ کا پتہ نہ چلے، مؤخر راوی یا مؤخر روایت، اس کے لحاظ سے کسی چیز کا ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہے؟ فلا یخلو، تو یہ پھر خالی نہیں ہے کہ اما یمکن ترجیح احدہما علی الآخر، کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح ممکن ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر یکساں ہر پہلو سے ایک ہی حکم رکھتی ہے، ممکن ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسری سے راجح ہو، بے وجہ من وجوہ ترجیح، جو وجوہ ترجیح ہیں، اور وہ بھی المتعلقہ بالمتن اور بالاسناد اولا، کہ جو متن کے ساتھ متعلق ہیں اور جو اسناد کے ساتھ کیا ہیں متعلق ہیں، ترجیحات یا نہ ہو وہ آگے بیان کرتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ جو وجوہ ترجیح ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ حازمی رحمۃ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولانا حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے التقیید والایذاء میں، التقیید والایذاء میں، جو ابن الصلاح کے کا حاشیہ ہے، شرح ہے، اس میں 110 وجوہ ترجیح اسناد اور متن کے لحاظ سے ذکر کی، وجوہ ترجیح 110، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 ذکر کی الاعتبار میں، الاعتبار میں۔ سمجھ گئے بھائی؟ فرماتے ہیں، یہاں دیکھیے نا، حضرت عبداللہ بن عباس، روایت بھی صحیح ہے، راوی بھی سکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مامونہ سے نکاح کیا جبکہ آپ محرم تھے، جبکہ آپ نے حرام باندھا ہوا تھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت ابو رافع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ سے نکاح کیا جب آپ محرم نہیں تھے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جنبانی میں نے کیا تھا، یہ پیغام نکاح حضرت میمونہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہنچایا تھا۔ روایتیں دونوں صحیح ہیں۔ اب ترجیح کس کو ہے؟ ترجیح حضرت ابو رافع کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے درمیان واسطہ تھا، یہ وجہ ترجیح بنی، سمجھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کون سے ابھی ہیں یاد نہیں رہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بلال کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی، میں ان کے ساتھ تھا، سمجھے یا نہیں؟ تو حضرت بلال کی روایت کیا ہوئی؟ راجح۔ تو اس نوعیت کی ترجیحات ذکر کی ہیں علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتبار میں کتنی؟ 50۔ اور علامہ عراقی نے ذکر کی ہیں التقیید والایذاء میں 110۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہی میں یہ دیکھیے کہ ایک میں تحریم ہے، دوسری میں اباحت ہے، تو تحریم کو مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک روایت قولی ہے، ایک فعلی ہے، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں قولی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اور ایک روایت وہ ہے جس پر خلفائے راشدین کا عمل ہے، تو اس روایت کو جس پر خلفائے راشدین کا عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ گویا اس نوعیت کی حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجیحات ذکر کی ہیں۔ رہ گیا سند کے اعتبار سے، تو وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ترجیح ہے کس کو؟ صحیح بخاری اور مسلم کو۔ پھر کیا ہے؟ بخاری پھر مسلم، جو ان دونوں کی شرط پر ہو، پھر دونوں میں سے کسی ایک کی، جو یہ سند کے اعتبار سے، یا کسی ایک کی سند کیا ہو؟ وہ اصح الاسانید، وہ کیا ہو؟ اصح الاسانید دونوں میں سے، یا ایک روایت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا تعلق ہو کس سے؟ اور جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سند کیا ہے؟ یہ تو ائمہ رحمہم اللہ سے ہے، مروی ہے، امام احمد شافی سے، امام شافی امام مالک سے، مالک امام زوری سے، زوری حضرت عبداللہ بن حضرت انس سے، جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، جس کو سلسلہ ذہب۔ تو یہ وجوہ ترجیح کس اعتبار سے ہیں؟ اسناد کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں فَإِنْ وَإِلْ أَوْلَى، اگر کوئی ترجیح وجہ ترجیح نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجہ ترجیح مختلف ہی بن جائے، کھینچا تانی کرنی شروع کر دے مناظروں میں، جیسے ہمارے مولوی صاحبان کرتے بھی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَإِلَّا، اگر ترجیح ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کیا جائے؟ ترجیح کا کوئی بات نہیں ہے۔ فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعًا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، تو کہتے ہیں ہو جائے گی اس کا ظاہر متعارض جو ہے وہ اس ترتیب پر واقع ہوگا۔ یہ جو آگے ہم ترتیب بیان کر رہے ہیں، اس ترتیب پر کیا ہوگا؟ وہ واقع ہوگا وہ اختلاف، وہ کیا؟ الجمع ان امکن، اگر ممکن ہو تو دونوں کو جمع کیا جائے۔ فاعتبار الناسخ والمنسوخ، پھر اعتبار کیا جائے ناسخ کا اور منسوخ کا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب جمع ممکن ہے تو پھر ناسخ منسوخ کا تصور، ناسخ منسوخ کا تبھی ہے جس وقت جمع ممکن نہ ہو، جب جمع ممکن نہ ہو۔ یہ حازمی نے بات کہی اعلی اعتبار میں کہ جب جمع ممکن ہو تو پھر ناسخ منسوخ کا کہیں تصور نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فترجیح ان تعین، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ترجیح، جو وجوہ ترجیح ہیں اگر وہ معین ہو تو پھر کیا کرے؟ ترجیح۔ اگر ترجیح بھی نہ ہو سکتی ہو ثم توقف، پھر بھائی اس پر عمل نہ کرو، دونوں پر عمل نہ کرو، سوچو، علماء سے پوچھو، غور و فکر کا کرو، پھر کہیں جا کے روایت کو مومل نہ چھوڑو، یعنی یہ کہو ہمیں اس کی توجیہ سمجھ نہیں آتی، فوق ذی کل علم علیم، مجھے نہیں، ہمیں نہیں آتی، ممکن ہے دوسرے علماء کو ان کے درمیان توجیہ نظر آ جائے، سمجھ آ جائے۔ ثم التوقف عن العمل بعہد الحدیثین، کہتے ہیں اللہ آپ کا والا کرے، والتعبیر بالتوقف، کہتے ہیں توقف کی تعبیر یہ اولا ہے من التعبیر بالتساقط، تساقط کی تعبیر سے، لأن خفاء ترجیح احدہما، اس لیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی ترجیح کا پوشیدہ ہونا علی الآخر کسی اور پر، انما ہوا بالنسبت للمعتبر فی حالت الراہنہ، کہتے ہیں کہ وہ انما ہوا، بے شک وہ اس نسبت سے ہے، للمعتبر فی الحالت الراہنہ، اعتبار کرنے والے کے لیے پھر حالت الراہنہ، موجودہ حالت میں، موجودہ حالت میں، ما احتمال ان یظہر لغیرہ ما خفی علیہ، اس احتمال یعنی اب نہیں، آگے جا کے سمجھ آ جائے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کسی اور کو پتہ اس کا، ان کے درمیان تطبیق کا، ترجیح کا، توفیق کا کسی اور کو پتہ چل جائے۔ یہ ہے حضرات محدثین کے نزدیک ترتیب، یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ دونوں روایات کے مابین جمع، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نسخ، لیکن اگر جمع نہ ہو تو، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ترجیح، اگر ترجیح نہ ہو تو پھر، لیکن احناف کے نزدیک مسئلہ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہے نسخ، وہاں اذا تعارضا تساقطا، سب سے پہلے وہاں نسخ، نسخ کے بعد پھر اگر نسخ نہیں ہے، کوئی دلیل نسخ کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ترجیح، اگر ترجیح بھی نہیں ہے تو پھر جمع، اگر جمع بھی نہیں ہے تو پھر تساقط، اگر جمع نہیں ہے اذا تعارضا تساقط، ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الاجوبۃ الفاضلہ میں بس کافی لمبی بحث کی ہے، تقریباً 8-10 صفحوں میں، کہ جو ترتیب حدیث مختلف الحدیث کی ترتیب توجیہ میں کی ہے محدثین رحمہ اللہ نے، وہی راجح ہے نسبتاً اس ترتیب کے جو ترتیب ہمارے علماء احناف نے اختیار کی ہے۔ الاجوبۃ الفاضلہ، اس کا یہ صفحہ ہے 183 سے لے کے 197 تک، لمبی بحث کی ہے۔ بتلایا تھا نا، یہ سوال تھے 10، مولانا، ہاں جی 197، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیے تھے، تو ان کا جواب دیا تھا مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، الاجوبۃ الفاضلہ عن الاسئلۃ العشرہ، اس طرح کا نام ہے اس کا۔ اب یہ بات ہوئی جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث مقبول کی اور اس کے متعلقات تمام مباحث کی۔ اب فرماتے ہیں ثم المردود، اب دوسرے مقابلے میں کیا ہے روایت؟ مقبول کے مقابلے میں مردود۔ اب مردود کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ آپ کی کچھ سبا خراشی کریں گے